السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورلڈ چینج ریسرچ چینج کے پیغام کے ساتھ حاضر ہیں۔ اسلام امن، محبت، رواداری کا درس ضرور دیتا ہے، لیکن اپنی جو شعائر ہیں، نشانیاں ہیں، جو بیسکس ہیں، ان کو تبدیل کرنے کی، ان کی دھجیاں اڑانے کی قطعاً اجازت نہ تو کسی مسلمان کو دیتا ہے، نہ کسی غیر مسلم کو یا کسی اور مذہب کے کسی بھی پیروکار کو، اور نہ ہی وہ اسلام جو ہے وہ کسی مذاہب کے دوسرے ماننے والوں کو اس طرح سے سبوتاش کرتا ہے جس طرح سے نام نہاد مسلمان اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مل کر آج کل کے مسلمان اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور اس کو سبوتاش کر رہے ہیں، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ اسلام امن، محبت، رواداری کا درس دیتا ہے۔ پاکستان میں اعلیٰ طبقات، جن کو پولیٹیشنز، انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ، ریپریزنٹیٹیوز اور بڑے بڑے پارلیمنٹیرینز اور قانون ساز ادارے اور قانون بنانے والے لیجسلیٹرز جتنے بھی ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی دوسرے مذہب کی جو ہے وہ ایک سیلیبریشن ہوتی ہے، ان کے ایونٹس کی، جو ان کے اپنے خاص دن ہوتے ہیں، ان کے تہوار ہوتے ہیں، تو ان پہ وہ جو نام نہاد اس لیے کہا کرتا ہوں کہ وہ صرف لبادہ اوڑھ کے اسلام کا نام لے کر کے اسلام کی دھجیاں اڑانے والوں میں سے ہیں۔ ان کو اسلام کی الف تک کا نہیں پتہ ہوتا، اور معاذ اللہ، اور جو اگر کوئی بات ان کو کہہ دے تو اس کو فرسودہ مائنڈ سیٹ کا بندہ کہہ کے، اور ایک ریجیکشن جو ہے وہ اس طرح سے تاثر دیا جاتا ہے کہ اس کو مطلب یوں سمجھ لیں کہ ملا ازم کا نام دے کر اور سختی کا نام دے کر، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کی ایک ڈومین ہوتی ہے، ٹیریٹری ہوتی ہے، اس کی جو ہے وہ بنیادیں ہوتی ہیں، اس کے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ دوسرے مذاہب کے جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کے مناتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کسی بھی تاریخ کے کسی بھی حصے میں، مسلمانوں کی تاریخ میں کہیں پر بھی دوسرے مذاہب کے تہوار کو منانے کو امن کا درس نہیں دیا گیا، امن کا نام نہیں دیا گیا۔ ضرور امن کا نام دیا گیا۔ ایون جنگ میں بھی آپ نے دوسرے مذاہب کے لوگ جو تلوار پھینک دیں ان کو آپ نے نہیں قتل کرنا، آپ نے جانوروں کو نہیں ذبح کرنا، قتل کرنا، مارنا، آپ نے فصلیں کھڑی ہوئی ہیں ان کو آپ نے نہیں جلانا، آپ نے بزرگوں کو، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ اسلام کا درس ہے جو جنگ میں بھی دیتا ہے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان نام نہاد جو ہے وہ امن میں بھی جو ہے وہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں اس کی کھوکھلا کرنے کی ناکام کوشش ایسے کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ہولی منائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے کرسچن کمیونٹی کے تہوار منائے جاتے ہیں، مسلمان اس میں منا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو باقی پاکستانی سکھ ہیں ان کے تہوار منائے جاتے ہیں، خود مسلمان منا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تو امن اور رواداری کا نام آپ نے دے دیا، ابھی قربانی آنے والی ہے، عید الاضحیٰ جسے ہم کہتے ہیں، تو عید الاضحیٰ پہ آپ جو پاکستانی ہندو برادری ہے، آپ ان کو کہیں کہ جی ہمارے ساتھ گائے ذبح کریں، ہمارے ساتھ یہ تہوار منا لیں، تو باقی جتنے مذاہب ہیں ان کو یہ کہیں نا کہ جناب آپ بھی اور آپ کے ریپرزنٹیٹیوز بھی رمضان شریف کے روزے رکھا کریں، آپ بھی جناب شب معراج منایا کریں، آپ بھی جناب جو ہے وہ عید الاضحیٰ کی قربانی جو ہے وہ کی جائے، تو آپ اس میں اپنا جو ہے وہ ذبیحہ پیش کیا کریں تاکہ امن اور رواداری جو ہے وہ اس طرح سے قائم ہو سکے۔ یہ کوئی میں کرٹیسزم نہیں کر رہا، دوسرے مذاہب جو ہیں وہ ان کو کھلی مکمل آزادی ہے، اسلام نے دی ہے، وہ اپنے تہوار کو اچھے طریقے سے منائیں، ان کی جو جتنی بھی رسومات ہیں ان کو وہ منا سکتے ہیں، ان کو ایک اسٹیٹ کے اندر، ریاست کے اندر مکمل جو ہے وہ قانون اور مکمل حق اور مکمل رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنے مذہب پہ چلیں اور تہواروں کو منائیں۔ میں بات کر رہا ہوں ان سو کارڈ نام نہاد مسلمانوں کی جن کو اسلام کی الف تک کا نہیں پتہ، اور انہوں نے جو ہے وہ دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہوئی ہیں۔ تو جناب آپ جا کے مل کر کے کہیں نا، جن کے ساتھ آپ مناتے ہیں، جن کی ایمان پر منا رہے ہیں آپ، اور جن کی ایمان پر اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان کو کھوکھلا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، ان سے ابھی کیا نا آپ جا کے عید الاضحیٰ آ رہی ہے تو آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ گائے ذبح کریں، تاکہ صحیح معنوں میں رواداری کا جو درس ہے وہ دونوں طرف سے ہو۔ ایک طرف سے رواداری، امن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں۔ اگر کوئی مذہب اسلامی تہوارات کو منانا شروع کر بھی دے
تو یہ یاد رکھیے کہ اسلام اپنی شناخت خود رکھتا ہے، اس کے اپنے نارمز ہیں، یہ کلچرل دین نہیں صرف رہا ہے بلکہ یہ فطرت جو ہے وہ مسلمان فطرت انسان پر قائم ہے، فطرت سلیمہ پر قائم ہے، لہٰذا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کی۔